بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ فرائض کی نمازیں ہوں یا پھر نوافل کی ہوں یا سنتوں کی ہوں، ہم ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا وجہ ہے کہ نماز جیسی مقدس حالت میں ہم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سیدھے راستے کی اور صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی پوری قوم کو توفیق نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کبھی غور کیا آپ نے؟ جی ہاں، میں نے بھی غور کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم زبان سے بولتے ہیں، تین چیزیں جب تک ایک جگہ پر نہیں ہوں گی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جس چیز کی کسی بھی چیز کی تمنا ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کا تصور دماغ میں ہوتا ہے، اس کے لیے دعا زبان پر ہوتی ہے۔ ہم زبان سے اہدنا الصراط المستقیم تو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں صراط مستقیم پر یا سیدھے راستے پر آنے کی تمنا ہمارے دل میں نہیں ہوتی، نہیں اس کا تصور ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ جب تک تمنا اور تصور ایک جگہ نہیں ہوں گے تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کام نہیں کریں گے۔ قرآن پاک ہے حالانکہ کام، لیکن ہم چونکہ نہ تمنا ہے نہ تصور ہے۔ اور اسی طریقے سے جب تک ہم ارتکاز نہیں کریں گے، پوری کی پوری نماز جو ہے، پوری تمام ہماری عبادات ارتکاز سے ہیں۔ ہم نماز کے اندر ہم نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم استحضار کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اس کا تصور کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے۔ تصور کے بغیر تو پھر ہماری نمازوں کا لطف کہاں سے؟ اسی طریقے سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنی نگاہوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ سجدے کی جگہ پر، ایک جگہ پر رکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر۔ اور ارتکاز توجہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک جگہ پر دیکھا جاتا ہے۔ نماز کے اندر ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے ہیں، قیام کے اندر ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، پھر رکوع میں ہم جاتے ہیں، رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ پاؤں کی انگلیوں پر دیکھتے ہیں، پھر ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ، تو کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سجدے کے مقام پر دیکھتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی ناک کا جو یہ بینی ناک کا جو یہ حصہ ہے اگلے والا، اس کے اوپر ہم دیکھیں، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی جھولی میں یا انگلیوں پر یا سجدے کے مقام پر ہم دیکھتے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں ہم تو ہم اپنے دونوں کندھوں پر ایسے کر دیکھتے ہیں، ایسے کر دے۔ جب ہم ارتکاز کرتے ہیں، ایک جگہ دیکھتے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے تو ایک نماز میں دل لگنا شروع ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے نا کہ جو نماز کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور کرتا ہے تو نماز کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے اور نماز کی لذت اسے ملتی ہے۔ تو جب تک ارتکاز نہیں ہوگا تو نماز کی لذت کیسے ملے گی؟ تو نماز کے اندر کیا ارتکاز کرنا۔ پھر جب ہم نماز کے اندر پوری توجہ سے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کے مقام پر دیکھنا ہے، رکوع کے اندر جہاں انگلیوں پر دیکھنا ہے، سجدے میں ناک پر دیکھنا ہے، اتحیات میں اپنی جھولی پر دیکھنا ہے، اور جب سلام پھیریں گے تو اپنے دونوں کندھوں پر اس طرح دیکھنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا غدہ صنوبری جس کو کہتے ہیں، جس سے منزل عرفان و آگہی، جو روحانیت والے لوگ ہیں، غدہ صنوبری کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غدہ جو ہے، یہ غدہ غدود ہے، یہ غدہ صنوبری کہلاتا ہے۔ صاحب اسی سے کشف ملتا ہے، اسی سے آگہی ملتی ہے، اسی سے عرفان ملتا ہے، عرفان ذات بھی اسی سے ہوتا ہے، اور حقیقی عرفان بھی اسی سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس جو بندہ ان توجہ سے کرتا ہے تو پھر اسے منزل عرفان و آگہی ملتی ہے۔ تو منزل عرفان و آگہی کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز کے اندر ارتکاز ضروری ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ سجدے کے مقام پر دیکھیں، پوری توجہ کے ساتھ رکوع کے اندر دیکھیں۔ پھر امام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کہ لذت کیسے ملے گی نمازوں کے اندر، ذکر کے اندر، عبادات کے اندر، وہ ارتکاز سے ملے گی۔ ہم نمازیں پڑھے ہی جا رہے ہیں، نوافل پڑھے ہی جا رہے
پڑھے ہی جا رہے ہیں، اپنا اس کا ثواب تو ضرور ہے، لیکن اس کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے، اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے، اس کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے ارتکاز ضروری ہے۔ جہاں آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو پھر جہاں دیکھنا ہے توجہ کیجئے، قیام کی حالت میں ہیں تو توجہ کیجئے کہاں دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں عبادات کے اندر حلاوت بھی ہوگی اور پھر ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ جب ہم تمنا اور تصور کے ساتھ دعا مانگیں گے، زبان پر جو الفاظ جاری ہوں گے تمنا اور تصور کے ساتھ ہوں گے، تو پھر ہماری دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر میں پرخاص سندھ۔